اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تقریباً 2 تفسیر سے بات چل رہی تھی کہ اولاد پر والدین کے حقوق کیا ہے۔ اب شریعت ہے نا، یہ ہمیشہ بیلنس رکھتی ہے۔ شریعت صرف یہ نہیں کہتی ہے اولاد کو کہ تم کو اپنے والدین کے کون سے حقوق ادا کرنے ہیں، والدین کے ساتھ تم کو کیسا برتاؤ رکھنا ہے، بلکہ شریعت والدین کو بھی بتاتی ہے کہ تمہارے اوپر اپنی اولاد کے کیا حقوق ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ چلو اللہ رب العزت نے کہا ہے اولاد کو کہ والدین کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، اس لیے باپ جو ہے، ماں جو ہے، وہ ہر مرتبہ اپنی اولادوں کو طعنہ دیتے رہتے ہیں، کوستے رہتے ہیں، تم یہ کرتے ہو، تم ہماری بات نہیں مانتے ہو۔ تو ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ شریعت نے والدین کو کیا کہا ہے کہ تم کو اپنی اولاد کے ساتھ کیسا معاملہ رکھنا ہے، تمہارے اوپر اپنی اولاد کے متعلق کیا حقوق ہے۔ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے تنبیہ الغافلین۔ اس کے اندر وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت لائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ والدین پر اولاد کے 3 حقوق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے کہ جب اولاد پیدا ہو، لڑکا یا لڑکی جب پیدا ہو تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ان کا نام اچھا رکھا جائے۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہم لوگ رسم و رواج کے اندر اتنے اندر پڑ گئے ہیں کہ کبھی کبھی نام سوچنے کے اندر ہفتوں نہیں بلکہ مہینے ہمارے چلے جاتے ہیں اور ہم اپنی اولاد کا نام طے نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ مناسب نہیں ہے۔ شریعت نے جس طریقے سے ہمیں حکم دیا ہے کہ اتنے دن کے بعد اولاد کا عقیقہ کر دیا جائے، اگر حیثیت ہے اور اولاد کا نام رکھ دیا جائے تو ہمیں فوراً نام رکھ دینا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نام ہمیں کون سے رکھنے چاہیے۔ چونکہ آج کل ماڈرن زمانہ ہے، ہم لوگ دن بدن، اللہ معاف فرمائے میرے دوستو، ہم فیشن پرستی کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے ہم نام بھی ایسے سوچ کر آتے ہیں۔ کئی مرتبہ تو میں نے بھی یہاں پر کئی لوگوں کو کہا ہے کہ جب لوگ آ کر سوال کیا کرتے پتہ ہے، لوگ آ کر ہم سے یہ کہیں گے کہ مولانا یہ نام ہے، اس کا مطلب بتاؤ۔ میں کہتا ہوں علماء کرام سے نام کا مطلب نہ پوچھے بلکہ نام پوچھیں کہ ہمیں اپنی اولاد کا نام رکھنا ہے تو ہم کیسا نام رکھیں۔ اس لیے کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی ضروری نہیں ہے کہ ہم جو بھی نام علماء کرام کے پاس پوچھنے کے لیے جاتے ہیں وہ عربی ہی نام ہو سکتا ہے کہ فارسی نام ہو، میرے جیسا بندہ فارسی جانتا نہیں ہے، میں کیسے بتاؤں گا۔ اس طریقے سے کچھ اور زبان میں نام ہوتے ہیں، اب اس نام کے مطلب ہر بندہ نہیں جانتا ہے، اب اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اس لیے علماء کرام کے پاس جا کر ہم نام پوچھیں، نام کا مطلب پوچھنے سے احتراز کریں۔ ہاں اگر کوئی نام رکھا ہے، عربی نام ہے، اچھا نام ہے، صحابہ اور تابعین کے نام پر ہے، اور پھر بھی اس کا مطلب پوچھتے ہیں تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ایسا رواج ڈالیں ہم اپنے علاقے میں کہ صحابہ اور تابعین، صحابیات اور تابعات جو گزری ہے، بزرگان دین ہمارے جو گزرے ہیں مردوں میں اور عورتوں میں، ان کے جو نام تھے ان ناموں پر ہم اپنی اولادوں کے نام رکھیں۔ کیوں؟ تاکہ ہماری آنے والی اولاد جو ہے نا اس کے اندر انہی کے اثرات ہو۔ اس لیے کہ میرے دوستو نام کا ایک بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے ایک استاد کہتے ہیں کہ ایک بندے نے مجھے فون کیا تو میں نے پوچھا کہ آپ کی یہاں پر اولاد پیدا ہوئی ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے، تو اس کا نام تم نے کیا رکھا ہے؟ تو اس نے بتایا عاہر۔
اب آخر کا مطلب ہوتا ہے، اب کہیں پر انہوں نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا، کبھی کبھی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے. جب اس نام کا مطلب انہوں نے بتایا کہ اس نام کا مطلب ہوتا ہے زنا کرنے والا، للآخر الحجر، حدیث مبارکہ میں اس کا خلاصہ ہے کہ زنا کرنے والے کے لیے رجم کی سزا ہے، پتھر کی سزا ہے. اب زنا، اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا نام رکھتا ہوں، اور اس نام کا مطلب کیا ہوتا ہے، زنا کرنے والا. اب یہ اولاد جب بڑی ہوگی، یہ لڑکا جب بڑا ہوگا تو پھر کیا کرے گا، یہی کام کرے گا بے حیائی کے. بعض لوگ کیا کہیں گے، مولانا ایسا نام بتاؤ نا جو کسی کا نہ ہو. ایک بندے نے کہا ایک جگہ پر کہ مولانا ایسا نام بتاؤ جو کسی کا نہ ہو. تو لطیفے کے طور پر میں نے اس کو کہا، میں نے کہا ابلیس نام رکھ دے، کسی کا نہیں ہے. میں نے کہا پہلے سوال کرنا سیکھو. سوال یوں کیا کرے ہم کہ مولانا صحابہ اور تابعین میں کوئی ایسا نام بتاؤ کہ جو ہمارے زمانے میں کوئی نہ رکھتا ہو، تو پھر ہم بتائیں گے کہ یہ نام رکھو. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اولاد کو چاہیے، والدین کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کے نام اچھے رکھیں. ہم کبھی کبھی صحابہ کے نام بتاتے، صحابیات کے نام بتاتے تو لوگ کیا کہیں گے، مولانا یہ تو رکھا ہوا ہے. میرے دوستو یہ چیزیں ہم نہ سوچیں. ہم حضرت ابوبکر صدیق کے نام پر اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں، حضرت عمر کے نام پر حضرت عمر نام رکھتے ہیں. تو امید ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ جب یہ اولاد بڑی ہوگی تو حضرت عمر کے اندر جس طریقے سے حق گوئی تھی، حضرت عمر کے اندر جس طریقے سے بہادری تھی، حضرت عمر میں جس طریقے سے آخرت کا خوف تھا، جو تقویٰ تھا، جو اخلاص تھا، جو صفات تھے، وہ صفات بھی انشاءاللہ ہماری اس اولاد کے اندر آئیں گے. اسی طریقے سے بچیوں کے نام ہیں. بچیوں میں بہت سارے اچھے اچھے نام ہوتے ہیں. عفیفہ ہوتا ہے، اسما ہوتا ہے، جس کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ پاک دامن عورت. اب ہم نے اسی معنی کو لے کر اگر اپنے بچی کا نام عفیفہ رکھا ہے کہ بھئی یہ بچی میری بڑی ہو کر پاک دامن بنے، تو اللہ رب العزت کی ذات سے ہمیں یہی کبھی امید ہوگی کہ وہ انشاءاللہ بڑی ہونے کے بعد گناہوں سے بچے گی. تو اپنی اولادوں کا نام اچھا رکھے. دوسرا حق جو والدین کے اوپر ہے وہ کیا ہے کہ جب اولاد سمجھدار ہو جائے، عقل مند ہو جائے، تو ہم اپنی اولاد کو کتاب اللہ کی تعلیم دیں. کتاب اللہ کی تعلیم دینے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بچے اور اپنی بچی کو مکتب کے اندر بھیج دیا اور قرآن پڑھا دیا، اماں پرا پڑھا دیا، اردو تھوڑی بہت پڑھنا جان گئی اور یہ ہو گیا. نہیں، مکمل دین کی ہم ان کو تعلیم دیں. قرآن کی تو تعلیم دینی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں ہمیں مکمل دین کی تعلیم دینی ہے. اگر ہم اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیں گے، ہم مر جائیں گے، اولاد نیک اعمال کرتی رہے گی، والدین کے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا. اور میرے دوستو اللہ معاف فرمائے، اگر ہم نے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دی تو ظاہر سی بات ہے کہ دین کی تعلیم نہیں دی تو وہ بے دینی کی طرف جائے گی. جب اولاد بے دینی کی طرف جائے گی تو اولاد کے اوپر تو وبال آئے گا ہی آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ میں اس کے والدین کے اوپر بھی وبال آئے گا. نہ صرف یہ کہ آخرت میں وبال ملے گا بلکہ دنیا میں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا. کیوں؟ والدین نے جرم یہ کیا تھا کہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دی. کوئی منع نہیں کرتا ہے میرے دوستو، ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اچھے انجینئروں کی ضرورت ہے، اچھے لائروں کی ضرورت ہے، سب کچھ ہمیں کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے ہم اپنی اولاد کو مسلمان بنائیں. ایسا مسلمان بنائے کہ ہماری اولاد کو دیکھ کر لوگ یہ کہے کہ ہاں یہ مسلمان کی اولاد ہے. اللہ معاف فرمائے، آج ہم اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کرتے ہیں اور ہماری اولاد بے دینی کی طرف ایسی چلی گئی ہے کہ اگر اس لڑکے کے اوپر، سر کے اوپر ٹوپی نہیں ہوتی ہے تو ایمان سے بتانا میرے دوستو، ہم کیا اگر اس کا نام نہیں پہچانتے تو کیا شکل سے پہچان سکتے ہیں کہ اولاد مسلمان کی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. آپ چلے جاؤ تمل ناڈو میں، کرناٹک میں، وہاں پر شکلیں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں اور اسلام کی شکل ہم رکھتے نہیں ہیں. تو کبھی کبھی تو سلام کرتے اور سامنے والا بندہ سلام کرتا ہے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہے. یہ ہوتا ہے بے دینی کا انجام. تیسری چیز جو والدین کے اوپر تیسرا حق ہے وہ کیا ہے کہ جب اولاد نوجوانی کی عمر کے اندر پہنچ جائے تو اچھی جگہ پر ان کا نکاح کرا دیا جائے. اب یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، میں مختصر عرض کر لیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا. ابو ہریرہ، کوئی بندہ اگر کسی سے نکاح کرتا ہے تو 3 چیزوں کو دیکھ کر کرتا ہے. یا تو
حسب و نسب کو دیکھ کر کرتا ہے، یا تو خوبصورتی کو دیکھ کر کرتا ہے، یا مال دیکھ کر کرتا ہے۔ حسب و نسب، مال اور حسن و جمال اور مال وغیرہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن تم نکاح کرو دین کو سامنے رکھتے ہوئے، فاظفر بذات الدین تربت یداک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیوں؟ اگر ہم نے صرف حسن و جمال کو سامنے رکھا نکاح کرنے کے وقت، لڑکے نے بھی اور لڑکی نے بھی، کہ خوبصورت ہونا چاہیے، نہ ہم نے اس کی دینداری دیکھی نہ کچھ اور دیکھا، تو پھر نقصان کیا ہوگا؟ نکاح تو ہو جائے گا لیکن آنے والی جو اولاد ہوگی وہ جائے گی عیسائیوں کے طریقے کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز عیسائیوں میں ہوتی ہے کہ صرف حسن و جمال کو دیکھو، باقی سب دوسرے نمبر کی چیزیں ہیں۔ حسب و نسب کو دیکھیں گے اور اسی طریقے سے صرف ہم مال کو دیکھیں گے تو اولاد جائے گی مشرکین کے راستے کے اوپر اور اولاد جائے گی یہودیوں کے راستے کے اوپر۔ اور اگر ہم نے اپنی اولادوں کا نکاح دینداری کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے تو پھر انشاءاللہ اولاد جو ہوگی وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر جائے گی۔ ہاں، اگر دینداری کے ساتھ مال ملتا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، دینداری کے ساتھ خاندان اچھا ملتا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، دینداری کے ساتھ حسب و نسب اچھا ملتا ہے تب بھی بہت اچھی چیز ہے، لیکن سب سے پہلے ہم اپنی اولادوں کا جب نکاح کرائے تو دینداری کو سامنے رکھیں۔ اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اچھا اس میں بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے چیزیں کہتا ہوں، والدین کو بھی کہتا ہوں اور نوجوانوں کو بھی کہتا ہوں۔ اولاد کیا چاہتی ہیں کہ ہم اپنی من پسند کا نکاح کریں، والدین کیا چاہتے ہیں ہم اپنی مرضی کے مطابق ہی تمہارا نکاح کرائیں گے۔ دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کو سامنے رکھیں، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پاس تجربہ نہیں ہے لیکن تمہارے ماں باپ کے پاس تجربہ ہے۔ تمہارے ماں باپ جانتے ہیں کہ میری اولاد کے لیے کون سی بچی بہتر ہے، کون سی بچی بہتر نہیں ہے، کون سا لڑکا بہتر ہے، کون سا لڑکا بہتر نہیں ہے۔ وہ ہم سے عمر میں زیادہ ہے، ہمارے ان سے ان کا تجربہ زیادہ ہے، تو ہم اپنی اولاد کی مرضی کو اپنے والدین کی مرضی کے اوپر چلے۔ اور والدین کو چاہیے کہ اپنی مرضی کے ساتھ ساتھ اولاد کی مرضی کو بھی سامنے رکھیں۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے پتہ ہے، لڑکا چاہتا نہیں ہے کہ میری فلاں جگہ پر نکاح ہو، اور وہ بالکل صحیح سوچ رہا ہے اگر شریعت کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں۔ لڑکی نہیں چاہتی ہے کہ میرے فلاں جگہ پر نکاح ہو، اور اگر ہم دیکھتے ہیں شریعت کی نظر میں تو بالکل ٹھیک کہتی ہیں، لیکن والدین کیا چاہتے ہیں کہ نہیں تجھے یہیں پر کرنا پڑے گا، ہماری ناک کا سوال ہے، تیری ناک کا سوال ہے، لیکن تیرے بیٹی اور بیٹی کی زندگی کا سوال ہے۔ وہ کیا کریں گے؟ ہم تو مر جائیں گے، کل مر جائیں گے، پرسوں مر جائیں گے، سال کے بعد مر جائیں گے، زندگی میرے دوستوں آگے کس کو گزارنی ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اور اولاد کو چاہیے کہ ہم اپنی والدین کی مرضی کے مطابق نکاح کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ خرابی تب آتی ہے جب اولاد، نوجوان ہمارے جو بچے اور بچیاں ہیں، وہ اپنے رشتے سے پہلے کسی بھی ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں۔ پھر یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ میری تو فلاں جگہ پر ہی نکاح ہونا چاہیے، فلاں جگہ پر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کی حفاظت کرتے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، تو پھر والدین کی مرضی کے مطابق ان اولادوں کا نکاح کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور دینداری میرے دوستوں بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے جب تک ہمارا نکاح نہیں ہوا ہے تب اللہ رب العزت سے بہت دعائیں کرنے کی کہ اے اللہ مجھے نیک بیوی دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دنیا ساری کی ساری ساز و سامان ہے، یعنی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لیکن دنیا کے اندر فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ نیک بیوی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کسے کہتے ہیں اس کا اوصاف بھی بیان فرمائے کہ شوہر اس کو دیکھے تو اس کی طبیعت خوش ہو جائے، جب اس کو کسی چیز کا حکم کرے تو وہ اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے، تو یہ چیزیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیں۔ میں نے کسی کے سامنے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ میں ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو مجھے
بڑھاپا آنے سے پہلے بوڑھا کر لے۔ یاد رکھیں میرے دوستو، زندگی جو ہے، زندگی یہ احساس کا نام ہے، اور احساس کے اوپر جب چوٹ پڑتی ہے نا تو زندگی ویران ہو جاتی ہے۔ مرد اگر ظالم ہے، مرد کی زبان لمبی ہے، مرد اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا ہماری بیٹی کی زندگی خوشگوار بنے گی؟ زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اور اگر مرد برداشت کرنے والا ہے، صبر کرنے والا ہے، اخلاق بتانے والا ہے، لیکن سامنے عورت کی زبان لمبی ہے، وہ والدین کو لے کر تکلیفیں دیتی ہیں، رشتہ داروں کو دے کر تکلیفیں ہوتی ہے، ایران تران کے الفاظ بولتی ہے، اپنی شوہر کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتی ہیں، تو کیا خیال ہے ایسے شوہر کی زندگی درست ہو سکتی ہے؟ زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء اکرام جو کہتے ہیں نا کہ دینداری کو اگر بندہ سامنے رکھتا ہے نا تو پھر یہ چیزیں نہیں آتی ہیں۔ تو اپنی اولادوں کا نکاح بہترین جگہ پر کرائیں، اور آگے آئے گا، میں بتاتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کا واقعہ ہے۔ اور اولاد کو بھی چاہیے کہ نوجوانی میں اپنی جوانی کی حفاظت کرے، تقوی اختیار کرے۔ اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت بہترین عورت کا انتخاب کرے گا ہمارے لیے۔ اور اگر گناہوں والی زندگی گزاریں گے تو پھر میرے دوستو نہیں مل سکتی ہمیں پاک دامن عورت، نہیں مل سکتی ہمیں نیک عورت۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کا ہم خیال رکھیں۔ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی اولاد کو لے کر آیا، اپنے بیٹے کو لے کر آیا، اور آ کر شکایت کرنے لگا کہ حضرت میرے بیٹے کو ذرا سمجھائے، میرا بیٹا بہت میری نافرمانی کرتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لڑکے کو کہا کہ بیٹا تم کو اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، تم کیوں نافرمانی کرتے ہو؟ تمہارے والدین کے حقوق ہے تمہارے اوپر۔ تو اس لڑکے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سامنے سے سوال کیا، حضرت مجھے ایک بات بتاؤ، کیا صرف اولاد کے اوپر ہی حقوق لگتے ہیں والدین کے؟ کیا والدین کے اوپر اولاد کے کوئی حق نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بالکل ہے، کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ والدین کے اوپر پہلا حق کیا ہے کہ اپنی اولاد کا نکاح کسی گھٹیا عورت سے نہ کرے کہ بعد میں اس کو تانا دیا جائے، بعد میں اس کو آر دلائی جائے۔ یہ والدین کے اوپر پہلا حق ہے۔ اور دوسرا حق کیا ہے کہ اپنی اولاد کا نام اچھا رکھے اور اس کو کتاب اللہ اور دین کی تعلیم دے۔ اس لڑکے نے کہا کہ حضرت میری ماں شریف خاندان سے نہیں ہے، میری ماں کسی کی غلام تھی، کسی کی باندی تھی، میرے باپ نے 400 درہم میں خریدا ہے، اور اس طریقے سے اس نے نکاح کیا ہے، تو کہاں سے شریف اولاد پیدا ہوگی؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے باپ نے میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا ہے، اس نے میرا نام جال رکھا ہے، اور جال کا معنی ہوتا ہے چمگاڈر۔ اور جب اولاد کا نام ایسا رکھیں گے تو اولاد پھر چمگاڈر جیسی ہی پیدا ہوگی نا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لڑکے نے کہا کہ آپ نے کہا کہ اپنی اولاد کو کتاب اللہ کی تعلیم دے، میرے باپ نے مجھے قرآن کریم کی ایک آیت نہیں سکھائی ہے، اب میں کیسے دینداری کے اوپر آ سکتا ہوں؟ اب میرا باپ میرے سے یہ امید رکھتا ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں، اب میں کیسے اطاعت کروں گا؟ میرے باپ نے مجھے کبھی دین کی تعلیم ہی نہیں دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کے والد صاحب سے کہا کہ آپ شکایت کرتے ہو کہ میری اولاد میری نافرمانی کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ نے اپنی اولاد کی نافرمانی کی ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے۔ تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا ہے۔ اور میرے دوستو یاد رکھنا، اب یہ چیزیں ہم سامنے رکھیں اور اپنے والدین کی اطاعت بھی کرے جائز کاموں میں۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے اپنے باپ کو مار رہا تھا، تو کسی نے آ کر کہا، تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے، تو کسی نے آ کر کہا کہ بیٹا تو شرم کر، تو اپنی اولاد کو مارتا، اپنے باپ کو تو مارتا ہے۔ تو باپ نے اس ٹوکنے والے کو، اس روکنے والے کو منع کر دیا کہ میرے بیٹے کو مت مارو، میرے بیٹے کو مت روکو، وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے اور میں اپنی کیے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ میں بھی اپنے باپ کو اسی جگہ پر مارا کرتا تھا، آج میں بدلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میری اولاد مجھے مار رہی ہے، میری اولاد مجھے مار رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، اسے اپنی اولاد سے کسی قسم کی کوئی خیر حاصل نہیں ہوگی۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جو انسان معاملات کے اندر مشورہ نہیں کرتا ہے،
تو وہ اپنی ضرورت کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہمارے دنیاوی معاملات ہو، ہمارے دینی معاملات ہو، دینی معاملات ہو علماء کرام سے رہبری حاصل کریں، دنیاوی معاملات ہو تو دنیاوی اعتبار سے جو لوگ ہماری صحیح طریقے سے رہبری کر سکتے ہو ہم ان سے مشورہ لیں اور ان کے مشورے کے اوپر چلیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ جو اپنے گھر والوں کی خاطرداری نہیں کرتا ہے، اپنے گھر والوں کا خیال نہیں رکھتا ہے، اس کی زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے جیسے کہا نا کہ زندگی احساس کا نام ہے، اور احساس کے اوپر جو چوٹ پڑتی ہے نا، جو احساس کو جو زخم لگتا ہے وہ چھوٹے مکان سے نہیں پڑتا ہے۔ احساس کے اوپر چوٹ چھوٹی گاڑی سے نہیں پڑتی ہے کہ بندے کے پاس چھوٹی گاڑی ہے اور زندگی بندے کی خراب ہو گئی۔ احساس کے اوپر جو چوٹ پڑتی ہے نا وہ ہمارے برے رویوں سے پڑتی ہے۔ اور میرے دوستو یاد رکھنے کا، اگر بیوی نافرمانی کرتی ہے پھر بھی اللہ رب العزت کے سامنے صبر کرنے کا اور صبر سے کام لینے کا، اور اگر شوہر یعنی بیوی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اپنی بچیوں کو جا کر ہم یہ بتائے کہ صبر سے کام لیں۔ ہاں، شریعت نے اخیر میں ایک طلاق کا پھر آپشن رکھا ہے۔ شریعت کبھی یہ نہیں کہتی ہے کہ زبردستی چلایا جائے، زبردستی 20 25 سال 30 سال چلایا جائے۔ شریعت نے طلاق کا آپشن کیوں دیا ہے کہ بھی سارے لوگ مل کر مشورہ کریں، اگر لگتا ہے کہ بھئی اب یہ معاملہ نبھنے والا نہیں ہے، سارے ٹرائی کر لیے جاتے ہیں، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ آخر میں طلاق کا اختیار کیا جائے تاکہ مرد اپنے راستے کے اوپر چلا جائے، عورت اپنے راستے کے اوپر چلی جائے۔ لیکن اس میں بھی یاد رکھے بات بات میں طلاق کے اوپر معاملہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جائز جو چیزیں ہیں اس میں سب سے بری اور سب سے مبغوض چیز اللہ رب العزت کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے۔ تو بات بات میں طلاق بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین کی اگر زندگی ہم دیکھیں نا تو ان کے عجیب و غریب اعمال ہوا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگان دین میں بزرگ گزرے ہیں تو وہ کبھی بھی اپنی اولاد کو کسی چیز کا حکم نہیں دیتے تھے۔ ان کو اگر کوئی ضرورت ہوتی تھی تو وہ کسی اور کے ذریعے سے کہلواتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اس طریقے سے کیوں کرتے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے ڈر لگتا ہے اس بات کا کہ اگر میں اپنی اولاد کو کوئی حکم دوں، میری اولاد میری نافرمانی کرے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نافرمانی کرنے کی وجہ سے میری اولاد جہنم میں چلی جائے۔ اس میں مجھے ایک بات یاد آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی اذان نہیں دی ہے۔ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اذان آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذان میں کیا آتا ہے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان دے دیتے اور لوگوں کو نماز کی طرف بلا لیتے، اور اگر اس وقت کا کوئی بندہ نماز کی طرف نہ آتا تو وہ بندہ ایمان سے نکل جاتا۔ اس لیے یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی کوئی اذان نہیں دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائی ہے خوش قسمتی کی، کہ یہ بندہ اگر یہ نیک اعمال کرے گا تو یہ بندہ خوش قسمت ہے۔ تنبیہ الغافلین میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ ہے، نمبر 1، جس بندے نے مسجد کی تعمیر کی۔ اب مسجد کی تعمیر کرنے کا مطلب میرے دوستو یہ نہیں ہے کہ ہم پوری مسجد بنائیں، ہمارے پاس اتنی حیثیت نہیں ہوتی ہے تو ہم 200 روپے 300 روپے 400 روپے اس طریقے سے مسجد میں دے دیتے ہیں، تو یہ بھی مسجد کی تعمیر میں یہ چیز داخل ہے، یاد رکھنا۔ ایک مصلی کسی نے دے دیا تو یہ بھی مسجد کی تعمیر میں داخل ہے۔ اس لیے ہمیں مساجد کے اندر اپنا پیسہ لگانا چاہیے۔ ہم مر جائیں گے جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے ایک بندہ بھی نماز پڑھتا رہے گا، ایک بندہ بھی سجدہ کرتا رہے گا، ہمارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ نمبر 2، جس بندے نے کوئی نہر جاری کر لی، جب تک وہ پانی جاری رہے گا اور لوگ اس سے پیتے رہیں گے تو اس کا اجر و ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اب مثال کے طور پر مسجد بنائی گئی ہے، اب مسجد میں ہم اپنی طرف سے بور کروا لیتے ہیں، جب تک لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ نمبر 3، جس نے خوبصورت کر کے قرآن کریم کو لکھا، قرآن کریم کو اپنے ہاتھوں سے لکھا اور پھر اس کو پڑھتا جب تک پڑھاتا جاتا رہے گا تو اس کا نامہ اعمال میں بھی اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ عقل قوہ جو مدرسہ ہے وہاں پر چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں نا وہ قرآن کریم کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اور اتنا خوبصورت لکھتے ہیں ہم سوچ نہیں سکتے ہیں کہ کبھی کمپیوٹر میں بھی اگر ٹائپنگ کریں گے نا تو اتنا خوبصورت قرآن ہم نہیں لکھ سکتے ہیں۔
اب کسی نے اس طریقے سے اپنے ہاتھ سے قرآن کریم کو لکھا، اپنے گھر پر رکھ دیا، مسجد میں رکھ دیا، اس کی پرنٹیں نکلوا دی، جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ نمبر 4، جس نے پانی کو حاصل کرنے کے لیے چشمہ نکالا، کہیں پر کنواں بنوا دیا، تو جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے کسی بندے نے کسی جگہ پر چوراہے کے اوپر کوئی درخت لگوا دیا، جب تک لوگ اس کا سایہ حاصل کرتے رہیں گے اس بندے کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے کہیں پر کوئی راستہ جا رہا تھا، مسجد کا راستہ تھا، کسی بندے نے وہاں پر بورڈ لگوا دیا کہ فلاں جگہ پر مسجد کا راستہ ہے، تو جب تک لوگ اس بورڈ کو دیکھ کر مسجد کی طرف جاتے رہیں گے اس بندے کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ اور اخیر کی بات کیا ہے 7ویں نمبر میں، کہ جس نے اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھایا، اپنی اولاد کو نیک بنایا، وہ بندہ مر گیا، اولاد نیک اعمال کرتی رہے گی، والدین کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ اور جس بندے نے اپنی اولاد کو دین نہیں پڑھایا، قرآن کریم نہیں پڑھایا، اولاد گناہ کرتی رہے گی اور والدین کے نامہ اعمال کے اندر بھی اس کا وبال آئے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ انسان مر جاتا ہے لیکن صدقے جاریہ کے طور پر 3 اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ نمبر 1، کوئی صدقہ جاریہ کر لیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2، کسی بندے نے علم حاصل کر لیا اور علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو وہ علم سکھایا، جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے اس بندے کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ اور اس فضیلت کے اندر انشاءاللہ تمام علماء کرام شامل ہیں، انہوں نے زندگی پر علم حاصل کیا ہے اور علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو علم سکھاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ جو علماء کرام ہماری اولادوں کو میرے دوستوں پڑھاتے ہیں نا، ہمارے دلوں کے اندر ان علماء کرام کی عظمت ہونی چاہیے۔ میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں، میں ایک بات بتاؤں، ہم ان علماء کرام کی تو عزت کرتے ہیں کہ جو علماء کرام بیان کرتے ہیں، جو علماء کرام ایسا دین کا کام کرتے ہیں جو ہائی لائٹ ہوتا ہے، لوگوں کو نظر آتا ہے، لیکن ہم ان علماء کرام کی عزت کی نظر سے، قدر کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں جو علماء کرام مکتب کے اندر ہماری اولادوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ وہ ہماری اولادوں کو جنتی بنا رہے ہیں، تو ہمارے دلوں کے اندر ان علماء کرام کی بھی عزت اور محبت ہونی چاہیے۔ اور نمبر 3، نیک اولاد جو اس کے لیے بھلائی کی دعائیں کرتی رہے۔ اب والدین کو ستانے کے، میں 5-10 منٹ زیادہ لوں گا، والدین کو ستانے کے 10 بڑے نقصان کیا ہے۔ ایک جو قیمتی باتیں آتی ہیں، 10 باتیں 7 باتیں بہت قیمتی ہوتی ہیں میرے دوستوں، اس کو اچھی طریقے سے سنیں۔ نمبر 1، جو انسان اپنے والدین کو تکلیف دیتا ہے، اس کا پہلا نقصان کیا ہوتا ہے کہ نافرمان اولاد کے رزق میں سے اور اس کی عمر کے اندر سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ میں مختصر کر رہا ہوں۔ نمبر 2، جو انسان اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی اولاد بھی اس کی نافرمانی کرتی ہے اور یہ بدلہ ہوتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کی، ہم نے اپنے والدین کی نافرمانی کی تو ہماری اولاد بھی ہماری نافرمانی کرے گی۔ اور میرے دوستو یہ بھی چیز یاد رکھیں، ہم اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو، خاص طور پر ہم اپنی ان اولادوں کو جن کا نکاح ہو چکا ہے، ہم ان کو ایک چیز بتائیں، اپنی بچیوں کو ہم یہ کہیں کہ بیٹا تم اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرنا، اگر تم اپنے ساس اور سسر کی اخلاص کے ساتھ خدمت کرو گے تو تمہارے جو بھائی ہیں اور ان کی جو بہویں ہیں وہ ہماری خدمت کرے گی۔ اور ہم اپنی لڑکوں کو یہ بتائے کہ بیٹا جس بچی کو لے کر، جس بچی کو نکاح کر کے تو اپنے گھر کے اندر لایا ہے، اس بچی کو ہم لائے ہیں تب جا کر وہ آئی ہے۔ اپنے والدین کے، اس کے والدین نے دھکا دے کر اپنی بچی کو ہمارے گھر میں فٹ نہیں کیا ہے۔ اگر تو اپنی بچی کا خیال رکھے گا تو تیری بہنوں کا خیال رکھا جائے گا اور آنے والی تیری بچیوں کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ اگر تو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے گا تو تیری بیٹی کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ اگر تو اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو یاد رکھنا تیری بچی کے بھی حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ بھی چیزیں ہم یاد رکھیں۔ نمبر 3، سب سے سخت عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی والدین کے نافرمان کو دیا جائے گا۔ نمبر 4، ماں باپ کے نافرمان کا تذکرہ لوگوں کی زبان کے اوپر کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی زبان کے اوپر برائی، لوگوں کی زبان کے اوپر برائی سے تذکرہ کروا لیتے ہیں۔ پھر انسان چاہے کتنے نوافل پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، دعائیں مانگے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن والدین کو ستا رہا ہے تب بھی لوگوں کی زبان کے اوپر اس کی تعریف کبھی بھی نہیں آئے گی۔ نمبر 5، ماں باپ کے جو نافرمان ہوتے ہیں
وہ چاہے کتنا بھی پختہ ارادہ کر لیں گے، لیکن اللہ رب العزت ان کو نیک اعمال کی توفیق نہیں دیتے ہیں۔ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تاکہ اللہ رب العزت ان کے اوپر سے خیر کے دروازے کو بند کر لے۔ میں علماء کرام نے جو باتیں لکھی ہیں وہ باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھیں میرے دوستو، اگر ہم اپنی والدین کی نافرمانی کریں گے، ہم چاہے کتنا بھی ارادہ کر لیں گے، لیکن نیک اعمال کی توفیق کبھی نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھنا، اگر نیک اعمال کی توفیق ہو بھی گئی، ہم اپنے والدین کو ستا بھی رہے اور نیک اعمال کی توفیق بھی مل رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے، صدقہ بھی کر رہے، سب کچھ کر رہے ہیں، تو یاد رکھنا وہ نیک اعمال ہمارے قبول نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کے نیک اعمال کو اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا ہے۔ نمبر 1، ماں باپ کا نافرمان، اس کے اور نیک اعمال کو اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا ہے۔ نمبر 2، احسان جتلانے والا، ہم نے کسی کو 500 روپے دے دیے، کسی کو اچھی کے پیسے دے دیے، اور ہم پھر احسان جتلائیں گے، تجھے تو پتا ہے تجھے کوئی پیسے دینے والا نہیں تھا، میں نے تجھے اپنی جیب سے پیسے دیے تھے۔ اگر احسان جتلانے والے ہم ہیں میرے دوستو، یاد رکھنا ہم نیک اعمال بھی کریں گے، لیکن اللہ رب العزت ہمارے ان نیک اعمال کو قبول نہیں کرے گا۔ اور نمبر 3، تقدیر کا جھٹلانے والا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ نمبر 7، والدین کی نافرمانی یہ ایک قسم کا قرض ہے جو بندے کو کبھی نہ کبھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 8، والدین کی نافرمانی کرنے والے کے چہرے کے اوپر سے اللہ رب العزت رونق اور نور کو ختم کر دیتا ہے، رونق اور چہرے کی رونق اور نور کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 9، والدین کی نافرمانی کرنے والا اللہ کے دیدار سے محروم رہتا ہے۔ ہم کبھی سوچ نہیں سکتے ہم اپنے والدین کو ستائیں گے تو ہمیں کتنا بڑا نقصان بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے اگر ہم نے اپنے والدین کو ستایا ہے، والدین زندہ ہے، پاؤں پکڑ لے، معافی مانگ لے، کہہ دینا اماں مجھے معاف کر لو، ابا مجھے معاف کر لو، اور اگر انتقال ہو گیا ہے ان کے لیے استغفار کرے، ان کو ایصال ثواب کرے، اور جو دعا باہر لکھی گئی ہے اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرے اور اس کا ثواب ان کو پہنچائے۔ اور نمبر 10، والدین کی نافرمانی کرنے والا اللہ رب العزت کی رضا سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے دیدار سے محروم، اللہ کی خوشنودی سے ہم دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رضا والے اعمال کی توفیق نہیں ملتی ہے، لوگوں کی زبان کے اوپر ہمارا اچھا تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اگر یہ 10 نقصانوں کے اوپر اگر ہم غور کریں گے نا تو پھر ہماری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ہماری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اب ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، 2 واقعے کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ جو انسان بچپن میں اپنے والدین کو ستاتا ہے یا اپنے والدین کو تکلیف دیتا ہے، یا والدین غصے میں آ کر کبھی اپنی اولاد کو بددعا دے دیتے ہیں، تو اس بددعا کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بزرگان دین میں ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں جن کو کہا جاتا ہے علامہ جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ۔ غالباً انہوں نے جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے تفسیر کشاف، اس کا نام ہے، بہت بڑے مصنف گزرے ہیں۔ امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی فصاحت کو بلاغت کو جاننے والے 2 لوگ گزرے ہیں۔ ایک ہے شیخ عبد القادر جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، اور نمبر 2 ایک علامہ جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بچپن میں نے ایک ننھی سی چڑیا خریدی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملے گا کہ کبھی غصے میں آ کر اپنی اولاد کو بددعا نہ دے، بددعا کا اثر کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایک چڑیا پکڑی، اور چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی چڑیا کو پھر باندھ لیتے ہیں، تو انہوں نے بچپن میں اپنی جو چڑیا تھی نا اس کے پاؤں کو اتنی زور سے باندھ لیا نا کہ اس بیچاری ننھی سی جو چڑیا تھی نا اس کا پاؤں کٹ گیا۔ تو ان کی والدہ نے بہت سمجھایا کہ بیٹا تم ایسا مت کرو، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب دیکھا کہ پاؤں کٹ گیا ہے تو والدہ نے اپنے بچے کو بددعا دے دی۔ کیا دی؟ قطع اللہ رجلک کما قطعت رجلہ، اللہ رب العزت تیرا بھی اسی طریقے سے پاؤں کاٹ دے جس طریقے سے تو نے اس چڑیا کا پاؤں کاٹ دیا۔ علامہ جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں بڑا ہوا، میرے پاؤں کے اندر زخم آ گیا، پھوڑا نکلا، کوئی بیماری ہو گئی، میں نے ڈاکٹروں سے اس کا علاج کروایا، حکماء سے اس کا علاج کروایا،
اور انہوں نے کہا کہ اس کا علاج ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا پورا پاؤں کاٹ دیا جائے، اور میرا پاؤں کاٹ دیا گیا اور یہ میری والدہ کی بد دعا کا اثر تھا۔ اگر والدہ بد دعا دے دیتی ہیں، والد صاحب بد دعا دے دیتے ہیں، تو پھر اس بد دعا کا اثر کیا ہوتا ہے یہ دیکھ لو۔ اس لیے ہم اپنی اولادوں کو بات بات میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بد دعا بھی نہ دیں، اور اولادوں کو بھی چاہیے کہ والدین کو بد دعا دینے کے لیے الفاظ کا بولنا ضروری نہیں ہے، والدین کے دلوں کا دکھ جانا یہ ہمارے لیے بد دعا ہوتی ہے۔ اب 2-3 واقعات مزید بھی ہیں، وہ انشاءاللہ میں آئندہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔